اس کی شفاعت فرمانا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ حضور مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کے رشید ہے کہ جمعہ کے دن 50 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کو اس بندے کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے الصلاۃ والسلام ذات کے شان میں سب سے بڑی بڑی پرانی نعت ہے اور بڑی مشہور اس میں حضور علیہ السلام نے التجا کیا اللہ تعالی نے مطلب علی صاحب میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے نہیں سنیے دادا سنیے تو پتہ لگتا سنیے بڑی مشہور نعت بڑی پرانی نعت اور بابے آپ کو اس کو تھوڑے بات پڑھیں میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے اسی پہ خودی میں کہیں مر نہ جاؤں اسی پہ خودی میں کہیں مر نہ جاؤں اسی بے خودی میں کہیں مر نہ جاؤں تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں مر نہ جاؤں تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے عطا کیوں نہ فرض محبت کروں میں عطا کیوں نہ فرض محبت کروں میں خدا کی خدائی چھپی جا رہی ہے عطا کیوں نہ فرض محبت کروں میں خدا کی سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ فقیری کا مجھ کو فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد ادھر بھی ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد
زمانے کی چولی بری جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالو، محمد کی چاہت مجھے کیوں نہ ہوگا مسلم پہ دیکھو، مجھے کیوں نہ ہوگا مسلم پہ دیکھو، محبت کہاں سے کہاں لا رہی ہے، سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالو، محمد کی چاہت اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، درود نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم فخر موجودات بادشاہ تخلیق کائنات جانے کائنات جانے جہان شب اسرا کے دولہ سیاہ دامکان والی عرب و عجم اللہ کے محبوب دانے غیوب منصص و خلیل ایوب مقتوجت صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مقدس اپنی نبیوں کے نقدار درود و سلام کی گجر اشارہ کرنے کے بعد حاضرین و سامعین رمضان مبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، آج رمضان مبارک کی 9 تاریخ ہے، 9واں روزہ ہے، اور اس 10 تاریخ کو امہات المؤمنین تمام مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پر ملال ہے، رمضان کے 10 روزے قصہ آپ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آپ مکے کی پروکار شخصیت بھی ہیں، مالدار شخصیت بھی ہے، ساتھ حیثیت بھی ہے، اصل و اصول بھی ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ تمام مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں، مومنوں کی قرآن مجید میں اس کے بارے میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین نے 21ویں سپارے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ نبی جو ہے النبی اولا بالمؤمنین، یہ جو نبی ہے یعنی حضور کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو نبی ہے یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، یعنی جو ہم ہیں ہم جتنے اپنی جانوں کے مالک ہیں اس سے بھی زیادہ اس جان کا مالک حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، یعنی یہ جو نبی ہے یہ مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ مالک ہیں، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی ازواج ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، وہ ان کی مائیں ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آپ کا چلوں کہ جو نبی کے زوجیت میں آئی ہے وہ تمام کی تمام جنتی ہیں، تمام کی تمام بنی جنتی ہیں۔ دنیا کا ایک رسول ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اپنی عدت جو ہے وہ پوری کر کے 4 مہینے 10 دن 4 ماہ 10 دن شوہر کے وصال کی عدت، سب سے زیادہ عدت شوہر کے وصال کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو مقام عطا فرمایا۔
ہے اصول سے مراد کی اجازت شوہر فوت ہو جائے عورت عدت پوری کرنے کے بعد دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ ایسے ہی ہے کہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنا گھر بسانا چاہے تو وہ اس کو اجازت ہے ہماری شریعت کے اندر کہ وہ نکاح کر سکتی ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، جس کا شوہر مر جائے، جس کا شوہر مر جائے، جس کا شوہر چلا جائے، اس دنیا کو چھوڑ اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں شادی کر سکتی ہے، لیکن یہ اصول ہم امتیوں کے لیے ہے۔ جب خاندان نبوت کی باری آئی، جب خاندان رسالت کی باری آئی، جب ازواج مطہرات کی باری آئی تو یہ اصول یہ قانون پھٹر گیا۔ فرمایا لوگوں تم غلام ہو، تم قتیل ہو، تم اور ہو، نبی اور ہے، تم مر جاؤ، تمہاری بیویاں دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اگر ایماندار نبی جو ہے وہ اس دنیا کے فانی کو چھوڑ کے چلا بھی جائے، یاد رکھو تمہارے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ وہ جتنی بھی ازواج ہیں تمہاری مائیں ہیں اور ماؤں سے کبھی نکاح ہوتا نہیں۔ اب دوسری دلیل کہ جب بندہ جب مر جائے تو پھر نکاح جائز ہوتا ہے عورت کے لیے دوسرا۔ فرمایا اے لوگوں یاد رکھو تمہارا مر جانا اور ہے، نبی کا اس دنیا سے چلے جانا اور ہے، تم مر جاؤ تو اور ہے۔ یاد رکھو نبی مرتا نہیں، اس لیے میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے، میرا نبی قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی زندہ رہے گا، اور جو بندہ زندہ ہو اس کی بیوی سے نکاح ہوتا نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد علی مملکت اشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں جو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میری جشن عالم سے چھپ جانے والا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو مقام عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے اب یہ میرے محبوب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ازواج کا، حضور کی آل کا، حضور کے اصحاب کا، حضور کے ہر غلام کا ہمیں غلام بنائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں میں ہمیں ہوئے، اور غلامی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہمیں ناز اور فخر ہے۔ بہرحال جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے پیش نظر اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب، تم پہ روزے فرض کیے گئے اے ایمان والو جس طرح روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی کا نور مل جائے، تمہیں پرہیزگاری کا نور مل جائے۔ حضرات عزیز وقار رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے گئے، اور روزہ کہتے کس کو؟ روزہ کھانا پینا، کھانے پینے اور جماعت سے رک جانا، عمل زوجیت سے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، خاص کا اس سے آگے ہے۔ عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے رک جائے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب
ہم نے روزہ رکھا، رزق حلال چھوڑ دیا، کیوں نہیں چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ صبح سحری کی، جب سحری کا ٹائم ختم ہوا، ہمارے آگے چاہے کیسا بھی لذیذ کھانا ہو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اب دوپہر کا وقت ہو اور بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی شدت کی ہو، سامنے ٹھنڈا پانی بھی ہو، لذیذ کھانا بھی ہو، کمرہ بھی بند ہو، کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، اس کے باوجود بھی یہ روزہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ارے ذرا دھیان سے، ذرا خیال سے، یہ مت سمجھنا کہ کمرہ بند ہے، تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، بلکہ یہ روزہ اس چیز کا احساس دلاتا ہے۔ روزہ ہمارے ایمان کو یہ تقویت دیتا ہے، روزہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں نے روزہ کسی چودھری کے لیے، میں نے روزہ کسی فڈیرے کے لیے، میں نے روزہ کسی عالم دین کے لیے، میں نے روزہ کسی مفکر مفسر کے لیے نہیں رکھا، بلکہ میں نے روزہ اس رب رحمان کے لیے رکھا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ارے ندان تجھے وہ خدا دیکھ رہا، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حلال، طیب، پاک اور طاہر چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، ان کی طرف دیکھتے نہیں۔ حالانکہ حلال ہیں، لیکن صرف اور صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں ان حلال چیزوں سے روک دیا گیا کہ نہیں بھائی، تم نے سحری سے لے کے افطاری تک ان کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا نور مل جائے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری کا نور مل جائے۔ ارے اے ندان، ارے اے روزہ رکھنے والے انسان، اے روزہ رکھنے والے مسلمان، اے روزہ رکھنے والے مومن، ذرا غور تو کر کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں روزے سے، روزہ رکھ کے حلال چیزوں سے روک دیا گیا، روزہ رکھ کے جو پاک اور طاہر چیزیں ہیں ان چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ تقوی کا نور مل جائے۔ لیکن ہم روزہ رکھ کے بھی اگر غیر محرم کی طرف دیکھیں، اگر روزہ رکھ کے بھی ہم حرام مال کمائیں، اگر روزہ رکھ کے بھی ہم جھوٹ بولیں، اگر روزہ رکھ کے بھی ہم ملاوٹ کریں، اگر روزہ رکھ کے بھی کسی کا حق مارے، اگر روزہ رکھ کے بھی ہم برے کام کریں، اگر روزہ رکھ کے بھی چوری چکاری کریں، اگر روزہ رکھ کے بھی لوگوں کو دھوکہ دیں، اگر روزہ رکھ کے بھی ہم برے کام نہ چھوڑیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو، جو روزہ رکھ کے بھی برے کام نہیں چھوڑتا، جو روزہ رکھ کے بھی بری باتیں نہیں چھوڑتا، جو روزہ رکھ کے بھی چغلی کرنا نہیں چھوڑتا، جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو روزہ رکھ کے بھی لوگوں کا حق مارنا نہیں چھوڑتا، جو روزہ رکھ کے بھی گناہ کو نہیں چھوڑتا، لوگوں یاد رکھو ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے روزے دار کو، ایسے روزے دار کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے تو ہمارے لیے وہ حلال چیزیں جو ہمارے لیے جائز تھی ان کے لیے منع کر دیا گیا کہ اب ان کے قریب نہیں جانا، گزارش ہے کہ وہ چیزیں جو رمضان کے علاوہ بھی حرام ہو، کہ رمضان کے علاوہ بھی گناہ والی ہو، ملاوٹ، دھوکہ نہیں، حق نہیں، لوگوں کو فریب دینا، جھوٹ بولنا، یہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے اور گناہ والے کام ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ روزہ رکھ کے بھی یہ عمل کرے تو اس بندے کو پھر غور کرنا چاہیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ ایسے روزے دار کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ تو اس لیے تھا کہ تم روزہ رکھتے، جھوٹ سے بچ جاتے اور ایسے بچتے پھر کبھی قیامت تک جھوٹ نہ بولتے۔ ارے روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ تم تقوی اختیار کرتے، ایسا تقوی اختیار کرتے لوگ دیکھ کے کہتے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ تم ملاوٹ سے توبہ کر لیتے اور ایسی توبہ کرتے پھر جان چلی جائے تو چلی جائے، کبھی ملاوٹ نہ کرتے۔ ارے روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ تم کبھی بھی کسی کا حق نہ مارتے اور ایسی توبہ کر کے روزہ رکھتے کہ اب کبھی کسی کا حق نہیں ماروں گا، اور پھر ہم نے یہ روزہ رکھنے کا یہی مقصد ہے اور کسی کا حق نہ مارا جائے۔ لیکن آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ افطار بھی کرواتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں، لوگوں کا
کا حق بھی مارتے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ روزے کا مطلب تو لعلکم تتقون، آگے ڈگری دی جا رہی ہے، آگے انعام دیا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا نور مل جائے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. لیکن ہم نے روزہ رکھ کے بھی وہ کام نہ چھوڑے جو چھوڑنے والے تھے. ہم نے روزہ رکھ کے بھی وہ ڈرامے بازیاں نہ چھوڑی، وہ فریب لینا نہ چھوڑا. تو عزیزم پھر ہم بعد میں یہ کہیں کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تو اس میں روزے کا قصور نہیں، قصور ہے تو ہمارا اپنا ہے. ہم نے روزے کے مقصد کو نہیں پہچانا. ہم نے کہا نہیں بھائی ٹھیک ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، باقی ہر چیز کرتے ہیں. عمل زوجیت چھوڑ دیا، باقی غیر محرموں کی طرف دیکھتے رہو، کاٹتے رہو. نہیں، روزے کا مطلب ہے تمہارے ہاتھ بھی کسی غیر کی طرف نہ جائے، کسی کی چوری نہ کرے. روزے کا مطلب سمجھانے لگا. روزے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کان کوئی غلط بات نہ سنے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبان کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی پہ الزام تراشی نہ کرے. یہ زبان جھوٹ نہ بولے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان سے تم ہمسائے کو خوش رکھو. روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرو. روزے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھو. روزے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے حبیب کی صدا کرو. یہ روزے کا مطلب ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں حیا کا، ان کے اندر حیا کا نور آ جائے، یہ حیا کا پیکر بن جائے. یہ روزے کا مطلب ہے. یہ آنکھیں تمہاری بے حیائی نہ کریں، یہ آنکھیں تمہاری بے حیائی کی طرف نہ اٹھیں، یہ آنکھیں اللہ کی حد کو پار نہ کریں. یہ روزے کا مطلب ہے. یہ تھوڑی ہے کہ روزہ رکھ لیا اور جو مرضی کرتے پھرے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے قدم چل کر کسی غلط جگہ پہ. روزے کا مطلب ہے یہ ہے کہ گناہوں کے اڈے برباد ہو جائیں اور اللہ کی مسجدیں آباد ہو جائیں. یہ روزے کا مطلب. روزے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نیکوکار بن جائیں. روزے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں. روزے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں بھلائی کریں. روزے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا درد تقسیم کریں. روزے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. روزے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق بانٹتے پھریں، بجائے خیال رکھنے کے ہم لوگوں کو چوکھر والا آٹا دے کر دیتے رہے. مفت آٹے کے نام پہ ذلیل کر کے وہ 3-3 4-4 کلومیٹر لمبی لائن ان لائنوں میں کھڑی ہے ہماری مائیں بہن، جن کو حکم یہ ہے کہ چار دیواری سے باہر نہیں آنا، لیکن 10 کلو آٹے کی تھیلی دینے کے لیے یہ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ ان کو رسوا کر رہے ہیں. اور ان آٹے کے اندر بھی چوکھا ملا ہوا ہے، ان آٹے کے اندر اس گندم کے اندر مٹی ڈالی ہوئی ہے. بتاؤ مجھے کیا کل قیامت کے دن ان کا دل بات ہوگا اور وہ جو لائن میں لگی ہوئی ہماری بہنیں اور مائیں ہیں ان کے ہاتھ ہو کے بتاؤ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا. اور یاد رکھو اس جرم میں ہم بھی میں شریک ہو گئے. اگر ان کے گریبان میں ان ماؤں اور ان بہنوں کی سسکیاں جائیں گی، اگر ان کی سسکیاں عرش اللہ کو ہلا رہی ہیں اور ان ظالموں کو کل قیامت کے دن پکڑو گی، تو برابر کے اس جرم کے حقدار ہم بھی ہیں. ہم بھی کسی نہ کسی کونے میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی کسی نہ کسی کے طرح ان کے ساتھ وابستہ ہیں. اس لیے آج اگر وہ لوگوں کا حق مار رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دہی کے ساتھ اور ماؤں بہنوں کو شریک کر رہے ہیں اور اس طرح رسوا کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں روتی ہوئی پھرکتی ہوئی اور 60 70 80 سال کی مائیں روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور وہ ہاتھ اور چھوری اٹھا کے ان کو بددعائیں دے رہی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہیں، اپنی آہیں بھر رہی ہیں، اپنی سسکیاں لے رہی ہیں. مجھے بتاؤ جس ملک کے اندر 75 سال کی بوڑھی ماں، 80 سال کا بوڑھا بابا اگر ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہو، اس کے پوترے اس کے دوترے اس کی اولاد ترس نہیں ہو، جب ایسے بزرگ کی جس کی
حضور کا فرمان ہے کہ داڑھی کے اندر اگر ایک سفید بال آ جائے اللہ اس بابے کا کیا کرتا ہے، صرف ایک سفید بال آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اگر ایک سفید بال آ جائے اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے، اس کا گناہ نہیں لکھ رہا، یہ توبہ کر لے گا۔ ارے ایک سفید بال آ جائے بابے کی داڑھی میں اللہ حیا فرماتا ہے، وہ 70 سال کا بوڑھا، وہ 80 سال کا بوڑھا جس کی ساری داڑھی سفید ہو چکی ہو، وہ 85 سال کی بڑھیا اما جس کے سفید بال ہو چکے ہو، مجھے بتاؤ جب وہ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد حال ہوگا ان کی کیسی اپنا قبریت ہوگی؟ وہ تو کہہ رہے ہوں گے یا اللہ دیکھ تیرے بندے ہی تیرے بندوں کو کھا رہے ہیں، تیرے بندے ہی تیرے بندوں کو مار رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، ریلیف دینا ہے تو احسن طریقے سے دو۔ تم بل ہر گھر میں پہنچا سکتے ہو، تم ٹیکس کا بل ہر گھر میں پہنچا سکتے ہو، تم پانی کا بل ہر گھر میں پہنچا سکتے ہو، تم نے بوجھ مانگنے ہو تو ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہو، تم نے کرسی بچانی ہو تو ہر غریب کے گل میں چاٹ سکتے ہو۔ لیکن جب اس طرح کے ریلیف کا معاملہ آ جائے، جب لوگوں کو آسانی دینے کا معاملہ آ جائے، پھر انہی لوگوں کو لائنوں کے اندر لگا دیتے ہو۔ عجیب تیری منطق ہے۔ تو روزہ تو ان چیزوں سے روکتا ہے کہ دھوکہ نہیں کرنا۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے دھوکہ کیا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم پھر دعوے کرتے ہیں کہ ساڈے کو بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا مومن ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا موحد ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آج بے چینیاں ہیں، یہ جو آج بے قراریاں ہیں، یہ جو آج قحط کا ہے، یہ آج جو سارا کچھ ہے نا، یہ جو آج افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے، کیوں؟ بڑی دفعہ ہم نے آپ سے کہا یہ سارے کا سارا صرف اس لیے ہے کہ ہم نے ناموس رسالت کو پہرا نہیں دیا۔ یاد رکھو حضرت یوسف کا انشاءاللہ کبھی کوشش کریں گے کہ پورا موضوع بیان کر کے اس کے لیے کم از کم 2 3 4 مہینے بھی لگنے تو وہ موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ بازار مصر میں پہنچے تو وہاں پر آپ کی قیمت لگی، اور یہاں تک قیمت لگی کہ وہ دھاگے کی کچھ اٹی مول پہ جسے کہتے ہیں اٹی، آپ اپنی زبان میں نلکی کہہ لیا، اگر ان جوانوں کو اٹی کا نہیں پتا تو نلکی سمجھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر، اللہ کا ہر پیغمبر عزت والا، ایک اٹی مل پہ آ تو اللہ رب العالمین نے 7 سال مصر کے اندر قحط ڈال دیا۔ تو یہاں پہ تو ماشاءاللہ جو بھی حضور کی ناموس کے لیے نکلے اس کے لیے تختدار تیار ہے، اور ہم باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوستو جو بندہ نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی بے چین کر دیتا، اور پھر 7 سال جب قحط رہا، علماء فرماتے ہیں کہ جب تک ہر بندہ مصر کے اندر حضرت یوسف کے قدموں تک نہیں لگا، حضرت یوسف کے قدموں میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور نہیں کیا۔ جس وقت دودھ پیتا بچہ بھی حضرت یوسف کے قدموں میں لگ گیا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور فرما دیا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو یہ قحط، یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں دور ہو جائے، اپنے نبی سے وفا کرو، اپنے نبی سے وفا کرو، ورنہ اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانوں نے کہ وہ فراش جس خبیث نے ہمارے آقا علیہ السلام کے خط میں جس عمارت کے اوپر چھایا کیے تھے اور جس جگہ پہ ان کی رہنمائی کی تھی، اس عمارت کو پچھلے دن فرانس کے لوگوں نے خود ہی آگ لگا دی۔
اللہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ اور خاص طور پہ اپنے نبیوں کی عزت میں بڑا غیرت مند ہے میرا نام، وہ ادھار نہیں رکھتا۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، جس نے بھی نبی کو ستایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ فرعون کہاں ڈوبا تھا؟ بولیے پانی میں۔ اس کے مقابلے میں کون پیغمبر تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون جس نے خدائی دعویٰ بھی کیا، جس نے جب آخر تک اللہ کی نافرمانی کی، لیکن پڑھ کے دیکھ لے جب تک اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اللہ نے اسے کچھ نہیں کہا، سر درد بھی نہیں ہوئی، لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قدم اٹھایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اللہ نے دریا میں اسے غرق کر دیا۔ اللہ اپنے نبیوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے۔ نمرود یہ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے چوٹیاں مروا کے سے مروا دی، بڑی دیر اس نے بھی حکومت کی، خدائی دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو بھی سر درد تک نہیں ہونے دیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی غریبی نہیں، بلکہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے، نمرود بنا بیٹھا ہے، رب نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب نبی کی باری آئی، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ستایا، تکلیف دی، جب اللہ کے پیغمبر کو اس نے ستایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کے اندر ایک مچھر ظاہر کر دیا۔ اب یہ صبح بھی اور شام بھی دوپہر بھی، بلکہ یوں سمجھ لو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، وہ 5 وقت جوتیاں کھاتا تھا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی۔ تو یاد رکھو اللہ اپنا معاملہ معاف کرنے میں وہ غفور الرحیم ہے، لیکن جب اس کے نبیوں کی باری آ جائے تو پھر اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ ہم نے بھی دیکھ لیا، آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا، وہ علیحدہ مسئلہ کہ آپ لوگ آنکھیں بند کر کے وہی کہیں بھئی نہیں ہم نے تو وہی بین بجانی ہے جو قرآنی ہے، تو بجاتے رہو۔ اللہ نے بھی وہی معاملہ کرنا ہے جو قرآن والا، جو شروع سے کرتا آ رہا ہے رب تعالیٰ، کہ نبی کے گستاخ کو، نبی کو ستانے والے کو، نبی کے بے ادب کو اللہ بھی معاف نہیں، دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے، قیامت کے دن تو پھر دیکھی جائے گی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دے دیتا ہے۔ عزیزم بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ عالم اسلام پہ اپنا کرم فرمائے، عالم اسلام پہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پہ اپنا کرم فرمائے۔ ایک دو مسئلہ ہے اس بات فرما لے انشاءاللہ۔ یہ لوگ اکثر 20 تراویح والا ہے، میں اس کے بارے میں وضاحت کرنا تھوڑی سی زیادہ نہیں، کسی کے اوپر نہ میرا اٹیک کرنا مسئلہ ہے، میں صرف اپنے عقیدے کی وضاحت کرنے لگا ہوں، کسی پہ کوئی اٹیک وغیرہ نہیں۔ یہ موتا امام مالک ہے، اس میں حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اور یہ دور ہے حضرت عمر فاروق کا۔ اس کا دور ہے حضرت عمر فاروق کا۔ آپ فرماتے ہیں قال كنا نقوم فی عہد عمر، ہم حضرت عمر کے زمانے، ہم حضرت عمر کے جیسے حضرت عمر نے پوچھی بولو، ہم حضرت عمر کے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ بِعِشْرِينَ رَكَعَةً، بِعِشْرِينَ رَكَعَةً، 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ کتنی؟ 20۔ تو مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق میرے آقا کے زیادہ قریب ہیں یا آج کے وہ بندے جو کہتے ہیں نہیں بھئی چلو آگے میں نہیں کہتا؟ حضرت عمر فاروق صحابی رسول، سسر رسول بھی، صحابی رسول بھی ہیں، سسر رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں۔ جی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن نے واجبات تراویح کا اہتمام فرمایا، تو حضرت عمر فاروق نے 20 تراویحوں کا اہتمام فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ بھی کہتے ہیں فصلی بہم 20 رکعۃ، 20 کہتے ہیں 20 کو، 20 کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ 20 کو۔ ہم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے 8 سنت کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ 8 مکروہ ہے۔ 8 جو بار بار پڑھے گا وہ گناہ گار ہے، جو بار بار پڑھے گا وہ، اس نے سنت فروغی کو چھوڑ دیا، اس نے سنت فروغی کو چھوڑ دیا۔ اور سنت فروغی 20 تراویح ہے اور باجماعت بھی ہے۔ باجماعت پڑھنا فرض کفایہ ہے، اگر ہر ایک نے چھوڑ دی تو پھر گناہ گار ہے۔ اگر گھر میں پڑھے 20 آپ کی تراویح ہو جائے گی، لیکن جو قرآن کی تفسیر ہے مسجد کے اندر ہے، قاری صاحب سے سننا وہ تو نہیں ملے گا۔ اس لیے 20 تراویح پڑھے، مسجد کے اندر آ کے پڑھے، قاری صاحب کے پیچھے پڑھے گی، انشاءاللہ سکون ملے گا۔ میرے بھائی، ہم نے اگر چوکیدار کرنا ہو، چوکیدار تو اور بھی حدیثیں ہیں، بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اگر کسی کو شوق ہوتا ہے تو میرے پاس تشریف لے آئے، اس کو بعد میں دکھا دوں گا، وہ ٹائم تھوڑا ہے، اور بھی کافی حدیثیں ہیں سب کی۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑی حدیث جب حضرت عمر فاروق کے دور کی آگی تو اور کوئی ہمیں چاہیے نہیں چاہیے، جب حضرت عمر فاروق نے فرما دیا تو ہم نے مان لیا۔ یہ عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ ہم جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے لیکن جمعے کے دن نہیں بتایا، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، امام صاحب ہوتے ہیں رکوع کر چکے ہیں، اب سجدے میں پہلا سجدہ، تو ہم بلا کیا کرتے ہیں؟ ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم پیچھے سے آتے ہیں اور رک کے جاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، رک کے جاتے ہیں۔ اب امام صاحب پہلا سجدہ بھی کرتے ہیں، دوسرا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ تو وہ دوسری رکعت ہوتی ہے تو امام صاحب اتحیات پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم اکثر اتحیات پڑھنے کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر جا کے اللہ اکبر کہہ کے ہم ساتھ مل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ایسا کرنے والے کو قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک کی روح کے اندر بھی منافق کہا گیا ہے۔ جو بندہ نماز میں کھڑے ہو، 5واں سپارہ آخری صفحے کے اندر ہے، وہ آیت کہ منافقین جو ہیں وہ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، بوجھ پن سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بوجھ پن، بھاری پن محسوس کرتے ہیں، اور جو ہی امام اللہ کو کہتا ہے فٹافٹ ساتھ مل کے رکوع کر دیتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیں، جب آئے مسجد میں امام کو اگر رکوع مل جائے، اگر آپ کو رکوع مل جائے تو آپ کو رکعت مل گئی، آپ کو رکعت مل گئی۔ اگر بالفرض رکوع نہیں ملا تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ امام دونوں سجدے کر کے کھڑا ہو، نہیں، بلکہ آپ کھڑے ہو کے تکبیر کہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ پڑھیں، اور جس حالت میں امام صاحب پہنچے ہیں آپ اسی حالت میں امام صاحب کے ساتھ مل جائیں۔ اسی طرح ہمارے دوست تراویح پڑھنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہم نے اکثر دیکھتے ہیں کہ آگے قاری صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں پہلی رکعت کے اندر، تو ہمارے نوجوان پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہیں بھئی، ان کا آنے بات نہیں ہے، ان کا آنے بات نہیں ہے۔ بچے جو بالغ ہیں، نوجوان ہیں، اچھے بھلے ہیں، وہ پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب قاری صاحب رکوع کریں اور ہم اگلی اپنا جلدی اٹھ کے اللہ اکبر کہیں اور ساتھ رکوع کے۔ میرے بھائی پھر تیرا مسجد میں آنے کا کیا فائدہ؟ میں نے پہلے بھی مسئلہ بتایا تھا، اگر قاری صاحب اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوں، کچھ کو میں نے دیکھا ہے غصہ نہیں کرنا مسئلہ ہے، جب ایک بندہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو، باقی سب پہ فرض ہے کہ وہ خاموشی سے سنے۔ یہ حکم نماز کے اندر بھی ہے، تو نماز کے باہر تو زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ آگے امام صاحب قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں، بندہ پیچھے بیٹھ کے علیحدہ قرآن پڑھ رہا ہو تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں اگر پڑھنا ہی ہے تو پھر گھر چلے جاؤ، گھر میں بیٹھ کے پڑھ، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا، انتظار نہیں کرنا رکوع کا، بلکہ جلدی امام صاحب کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تراویح والے لوگ وہ ان کے ساتھ تکبیر اولیٰ مل جایا کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا ثواب ہے۔
انشاءاللہ پھر کسی دن. اچھا میں عرض کرنے لگا تھا تراویح کے اندر تھک جانا ہم چوکیدارا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی جو بھی کرنا ہے وہ ہم نے صحیح ہے نا. تو چوکیدار کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے یا بیٹھنا؟ کھڑا ہونا. تو وہاں پہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے 1-1.5 گھنٹہ نہیں ہم کھڑے ہو سکتے. وہاں ہم پھر پتہ چلا ہم پیسے کے لیے تو کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. میرے بھائی یہ دنیا ہے، وہاں پہ دنیا کا مال ملے گا، لیکن تراویحوں کے اندر آخرت ہے. اس لیے آخرت کی زیادہ فکر کرو. اس لیے یہ ہیلے بہانے چھوڑ دو اور تراویح مکمل پڑھا کرو اور مکمل رمضان پڑھا کرو. آئیں گے انشاءاللہ. آج یہ مسجد فل ہونی چاہیے، ہوگی انشاءاللہ. یہ فطرانے کے بارے میں بھی سن رہے ہو. ایک دو اور بھی اعلان ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں. یہ جو عام فطرانہ ہے، عام نارمل، اس دفعہ جو آیا ہے وہ ہے 320 روپے فی کس، یعنی فی بندہ فی بچہ. کتنے؟ یہ ہے گندم کا آٹا 2 کلو چکی والا. وہ تو آپ پتا ہوگی کہ قیمت 150 روپے ہو چکی ہوئی تھی کہ نہیں؟ تو یہ اس طرح کتنے پیسے ہیں؟ 320 روپے فی کس، یعنی گھر میں ایک بندے کا ہے، باقی وہ ذرا اپنے حساب سے کر لے.